بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ سورۃ الانفطار کی آیہ نمبر 13۔ امید ہے کہ آپ سب نے اس کے اوپر غور و فکر کیا ہوگا۔ اس کو صحیح طرح سمجھ کر اگر ہم اس پر عمل کرنے لگیں تو ہم بھی ابرار میں سے ہو سکتے ہیں، نیکوکار لوگوں میں سے، وہ جن کے لیے نعمتیں اس دنیا میں بھی ہیں اور پھر ہمیشگی کی نعمت، وہ تو بہت ہی بہترین ہے۔ چند ضروری نکات جو ہیں، امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے جو یاد رکھنے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آیا صرف آخرت کے بارے میں ہی نہیں ہے، ہمیں جنہ کا نہیں بتا رہی، بلکہ اس دنیا میں بھی ابرار نعمتوں میں ہوتے ہیں، تو اس دنیا میں بھی انہیں خوشی، جو راحت، سکون، آرام، دلی اطمینان ملتا ہے، وہ دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خوشی کی جو سورس ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ کیا ہے؟ بر، نیکی میں، نیک کام کرنے میں، اور بے شک نعمتوں میں سے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نیکی کے کام کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور انسان جب اس پر جم جائے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا جائے، تو اس کا جو پھل ہے، اجر ہے، وہ اس دنیا میں ہی ملتا ہے۔ اطمینان، سکون، دلی اندرونی خوشی جو ہے، انسان کی روح جب تسکین محسوس کرتی ہے، سکون میں آ جاتی ہے، یہی اس کی نیکی کا پھل ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ایسا انسان جو ہے اس کو کوئی مشکلات ہی نہیں آتی، ساری مشکلات اس کی دنیا کی دور ہو جاتی ہیں، بلکہ انتہائی مشکل کے وقت میں بھی وہ سکون میں ہوتے ہیں، وہ صبر سے چلتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، جس سے ان کا دل راحت میں ہوتا ہے، وہ خوش رہتے ہیں۔ تو یہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے یاد کر لینے ہیں، اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں، ان پر تدبر کر کر انہیں اپنے عملوں میں لانا ہے۔ اچھا، اب ایک آخری اور سب سے ضروری بات جو پچھلے لیسن میں کور نہیں ہوئی اس آیہ سے تعلق رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے اہل القرآن کے بارے میں۔ قرآن سے جو جڑے ہوئے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ سکون میں ہیں، اطمینان میں ہیں، راحت میں ہیں۔ اچھا، اب آپ اس آیہ کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اہل القرآن لفی نعیم۔ اہل القرآن ابرار میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، اس کو سیکھتے، سمجھتے، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں، اپنی زندگی ویسے گزارتے ہیں جیسے ان کے رب نے انہیں بتایا، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اس قرآن سے سیکھ کر عمل کرنے کی، تو جو حقیقی خوشی ہے وہی پاتے ہیں، دلی سکون، راحت، اطمینان قلب انہی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور ہم یہ بات کس طرح سمجھتے ہیں؟ سورۃ یونس کی آیہ نمبر 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کے نازل ہونے پر یہ جو اتنی اللہ کی بڑی نعمت اور رحمت ہے جو ان تک پہنچی ہے، تم تک پہنچی ہے، اس پر خوشیاں مناؤ، اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، ہمیں قرآن کے نازل ہونے پر کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک بھیجا ہدایت تاکہ ہم اس سے حاصل کریں، اس پر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے۔ ویسے تو فرحہ کا لفظ کوئی اچھا نہیں ہے، کسی اور چیز پر خوشی نہیں منانی چاہیے، لیکن قرآن کے نزول پر خوشیاں مناؤ، اس پر خوش ہو جاؤ۔ اور پھر جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کے ساتھ وقت لگاتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو خوش ہوتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو راحت پاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اہل القرآن کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے،
اور ان کے دل کا نور ہے، کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس سے ہدایت کا رستہ پاتے ہیں، ان کی تمام اداسیاں، غم، دکھ دور ہو جاتے ہیں اور وہ پازیٹیو تھنکرز ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں خیر کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے۔ اگر کچھ برا بھی ہو رہا ہے، کچھ غلط بھی ہو رہا ہے، تو ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ پازیٹیو، اچھا سوچتے ہیں، خیر کی طرف سوچتے ہیں۔ اور کوئی کتنی بھی مشکل کا وقت آ جائے، پریشانی ہو، تو اس میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس میں خیر ہی ہوگی۔ ان کی سوچ بدل جاتی ہے، ان کی بات چیت بدل جاتی ہے، ان کے اعمال بدل جاتے ہیں، ان کی زندگی بدل جاتی ہے، وہ نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور پھر وہ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جیسے چڑچڑے سے اور ہر وقت پریشان رہنا، غصے میں رہنا، ناخوش رہنا، کمپلینس کرتے رہنا، چیختے چلاتے رہنا، چھوٹی چھوٹی بات میں الجھ جانا۔ وہ تو سکون میں ہوتے ہیں، وہ تو راحت میں ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کی زندگی میں یہ جو نعیم ہے نا، یہ مسنگ نہیں ہوتا۔ یہ نعیم القرآن الکریم ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت، جس کو وہ پا لیتے ہیں اس دنیا میں۔ قرآن سے جو ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ ان کے چہرے پر ہر وقت ایک سکون اور مسکراہٹ لا کر رکھتا ہے۔ کوئی کتنی بھی نیگیٹو بات ہو، کوئی کتنا بھی برا دیکھ لیں، اس کے بعد بھی حاملین القرآن کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں، وہ کام رہتے ہیں، سکون میں رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے انہیں سکون حاصل ہوتا ہے، اللہ سے اسی سے مدد مانگتے ہیں، صبر اور صلاح کے ساتھ اللہ کی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو قرآن مجید کی آیات ان کے لیے ریمائنڈر ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو یہ یاد آ جاتا ہے، اور پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کتنا ہی اچھا ہے ایک مومن کا معاملہ کہ وہ ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاملین القرآن شکرے نہیں ہوتے، وہ بے صبرے نہیں ہوتے، اور وہ مزریبل انسان نہیں ہوتے کہ ہر وقت ہم تو بڑے برے حال میں ہیں، ہمارے سے تو برا حال ہی کسی کا نہیں ہے، استغفر اللہ، ایسی باتیں وہ نہیں کرتے۔ ہر وقت کے رونے دھونے، ہر وقت کے گلے شکوے، ناشکری کی باتیں، نا امیدی کی باتیں، یہ وہ نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کا دل تو سکون اور راحت میں ہوتا ہے، اور جب انہوں نے یہ راحت خود پا لی ہوتی ہے، یہ اطمینان قلب جب انہوں نے محسوس کیا ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے بھی راحت کا، سکون کا باعث بن جاتے ہیں، دوسروں تک بھی اس نعمت کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں تک بھی خوشیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اداسی کی، نا امیدی کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ دل خوش کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی امید دلاتے ہیں، جو مایوس ہوتے ہیں ان کا دل خوش کرتے ہیں۔ ہر ایسا عمل کرتے ہیں جس سے دوسرے کو بھی سکون ملے، اس کی دنیا کے کام بھی آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ جب خود ہی دل سکون میں ہے، راحت میں ہے، اطمینان میں ہے، تو وہ دوسروں کے بھی کام آتے ہیں، ہر طرح کا خیر پھیلاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں حاملین القرآن، وہی نعمتوں میں ہیں، ان کے پاس ہے یہ نعیم، یہ قرآن، جس کی وجہ سے ان کے اندر، ان کے دل میں جنہ کی ہوائیں، اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ جنتی فی صدری، ان کی روح، ان کا نفس سکون میں ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہر چیز میں آپٹمسٹ ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، کسی چیز میں الٹا سیدھا غلط نہیں سوچتے۔ کسی نے کوئی بات کہہ بھی دی تو اس کو بھی اچھے انداز میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کے رویے اور ان کے جو حالات ہیں، عام معاملات ہیں زندگی میں جو ان کی ہو رہا ہوتا ہے، وہ ان کی جو نیچر ہے، جو ان کا اخلاق ہے، اس کے اوپر اثر انداز نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ عدلے کا بدلہ، جیسے اگلے نے کیا میں بھی بس اتنا ہی کروں، ایسے نہیں ہوتے۔ وہ آگے بڑھ کر احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نرمی کا سلوک کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کی زبان سے اچھے ہی الفاظ نکلتے ہیں، ان کے منہ سے کوئی بری بات
بات نکلتی ہی نہیں، دوسروں کو دل دکھانے والے الفاظ اور سخت الفاظ ہوتے ہی نہیں، سختی نہیں ہوتی ان میں، نرم گو ہوتے ہیں، وہ اچھی اور خیر کی بات کرنے والے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ بات کرتے ہیں تو ایسی سخت کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے ان کے حرکات ہو رہی ہوتی ہیں بالکل بے وقوفانہ سی، سوچے سمجھے بغیر، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت قرآن پڑھتے ہیں اور ہم تو بہت قرآن کو سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ سبحان اللہ، حامل القرآن کے الفاظ، اس کے اعمال ہی مختلف ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتا رہنا چاہیے کہ کیا میں نے اس قرآن سے، اس قرآن کا جو علم ہے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے، یا ابھی بھی میں بس کوشش میں ہی لگی ہوں، اور کیا یہ جو قرآن کا علم ہے یہ میرے اوپر بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ اگر تو یہ بوجھ بنتا جا رہا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس قرآن کو تو ہمارے لیے راحت اور سکون کا باعث بننا چاہیے، ہماری زندگی اس سے سکون میں آنی چاہیے۔ ہمیں اگر یہ نعیم محسوس نہیں ہوئی، یہ خوشی محسوس نہیں ہوئی ہمارے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے قرآن سے صحیح طرح فائدہ اٹھایا ہی نہیں، اس کو پایا ہی نہیں، اس کو سیکھا اور سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم ایسے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں، اور ہم ہر وقت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دنیا کی رو رہے ہیں، کمپلینس کر رہے ہیں، افسوس ہے ہمیں ہر بات کا۔ تو پھر ہمیں اپنی کوشش کو زیادہ بڑھا دینا چاہیے، اس قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، تاکہ ہم وہ خوشی کو پا سکیں۔ یہ علم صرف کتابوں ہی میں نہ رہ جائے کہ کتاب بند کی تو سب کچھ بھول گئے، بلکہ ہم اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں، اور اس کے بعد ہی ہمیں یہ نعیم محسوس ہوگی، اسی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے جو قرآن کی ہے، اور اہل القرآن ہی اس نعمت کو سمجھ سکتے ہیں، اور پھر انہی کے لیے ہیں آخرت کی بھی نعیم، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیہ نمبر 21 میں آتا ہے، يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّةٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ۔ ان کا رب ان کو خوشیوں کی خبر دیتا ہے، اور اس کی رحمت کی، اس کی رضا کی، اور ایسی نعمتوں کی جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کر دیں جو اہل القرآن ہیں، اور جو ابرار ہیں، جو ہمیشہ خوشی، سکون اور راحت میں ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی۔ اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ہمیں کیسا بننا ہے، کس کی طرح بننا ہے، کس کو فالو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اس دنیا میں بھی نعیم میں تھے اور آخرہ میں بھی نعیم ہی میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان سے ملا دیں، اور ہمیں نیک صالحین کے ساتھ ملا دیں اس دنیا میں، ابرار کے ساتھ جو نعمتوں میں ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم۔ اب ابرار کا اپوزٹ کیا ہے؟ فجار، بدکار لوگ، برے لوگ، اور یہ اسی کے بارے میں آیہ نمبر 14 میں آتا ہے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو لوگ البتہ جحیم میں ہوں گے۔ پچھلی آیہ میں نعیم آیا، نعمتوں میں، جنتوں میں، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جحیم، جہنم میں۔ ابرار تھے نیک لوگ، اور اس کا اپوزٹ کیا؟ فجار، بدکار لوگ۔ تو چلیں پہلے آیہ نمبر 14 کا ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا بہت آسان ہی ہیں الفاظ، کیونکہ ہم نے پچھلے بھی صورتوں میں اور آیات میں یہ کر چکے ہیں۔ دیکھیے اس کا لفظی ترجمہ اور اس کو لکھ لیجئے۔ آیہ نمبر 14، اور ان، بے شک، الفجار، فا جیم را، جس کی جڑ ہے بدکار لوگ، اور یہ فجار جو ہے یہ جمع ہے، لفی، البتہ ہوں گے، جہیم، جہنم میں۔ اس آیہ میں جو لفظ فجار ہے، فجار کی جڑ ہے فا جیم را، اور یہ فجرہ کی جمع ہے، فجار یعنی گناہوں سے پھوٹ پڑنا، بہت زیادہ گناہ ہونا، وہ انسان جو گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اور جو اپنے ایموشنز کو، اپنے احساسات کو کنٹرول نہ کر سکتا ہو، تو فجار گنہگار اور بدکار لوگوں کو کہتے ہیں۔ وہ جو گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں توبہ کیے بغیر،
اور ایسے لوگ جو ہیں، ایسے برے لوگ، ان کے جو اس دنیا میں حالت ہوتی ہے نا، وہ بھی بڑی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، بدترین حال میں ہوتی ہے۔ نہ صرف جہنم میں وہ جلیں گے بلکہ اس دنیا میں بھی جلتے ہیں، ان کا دل جلتا ہے، وہ غصے سے جلتے ہیں، ہر وقت آگ بگولا رہتے ہیں، چڑچڑے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، انہیں کوئی دلی سکون نہیں ہوتا، کوئی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ گناہوں نے ان کے جو دل کا سکون ہے وہ چھین لیا ہوتا ہے۔ وہ ان کی روح پریشان ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ ڈپریسڈ اور اداس ہوتے ہیں اندر سے ہی، اور ان کے گناہوں نے انہیں نا امید کر دیا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے سچ کو جھٹلایا، حقیقت کو جھٹلایا، اسلام سے منہ پھیر لیا اور اللہ کے احکامات پر نہیں چلے، تو اس لیے یہ ناخوش رہتے ہیں دین میں انکاری ہونے کی وجہ سے۔ اور دیکھیں، جیسے ہم نے ابھی یہ جانا تھا کہ خوشی کا جو ذریعہ ہے وہ بر ہے، نیکی ہے، قرآن مجید سے تعلق، ذکر اذکار میں سکون ملتا ہے۔ اس کے برعکس جو اداسی، نا امیدی، دکھ، تکلیف جو انسان کی روح بے چین ہوتا، وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ انسان کی زندگی میں اندھیرے لے آتے ہیں، امیدیاں اور اداسی۔ اسی لیے آپ دیکھیں، جو مجرم ہوتے ہیں، جو لوگ جرم کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اسی لیے کہ نہ وہ خود خوش رہ سکتے ہیں اور نہ وہ کسی کی خوشی کو دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ بہنیں جو علم حاصل کر رہی تھیں کرمنل سائیکالوجی میں، جو مجرموں کی سے بات چیت ہوتی ہے، ان کو پوچھتے ہیں، سائیکالوجی کی ایک اسٹڈی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا مجرم، ان کے اندر بہت ہی نا امیدی ہوتی ہے، اور اندر سے مطلب یہ لوگ اتنے بے چین ہوتے ہیں، اتنے دکھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم بے چین ہیں اور دوسرے بھی سب بے چین ہو جائیں، جو سکون ہمیں حاصل نہیں ہوا تو وہ دوسرے کو بھی حاصل نہ، اور ان کے اندر کوئی امید نہیں ہوتی، کسی قسم کا خوش رہنے کا جو ہے نا، انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ خوشی کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے خوشی، تو وہ اس چیز کو فیل نہیں کر سکتے، اور اسی لیے پھر وہ دوسروں کو بھی دکھ پہنچاتے ہیں۔ اس کے برعکس سبحان اللہ، ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو ابرار ہوتے ہیں وہ خود جب سکون میں ہوتے ہیں، جب ان کا دل سکون میں ہوتا ہے، وہ اندر سے ان کو جو راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، جب ان کی روح تسکین میں ہوتی ہے، اور جو دل کی ٹھنڈک انہیں اس قرآن مجید سے ملتی ہے، تو دوسروں کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس ٹھنڈک کو محسوس کریں، وہ بھی خیر کی طرف آئیں، بھلائی کی طرف آئیں، ان کی بھی زندگی سنور جائے۔ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ دوسرے کا دکھ دیکھ کر انہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ دکھ انہی کا ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بھی چہروں پر مسکراہٹیں آئیں، وہ بھی خوش ہوں، ان کی خوشی میں وہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر ہر قسم کی اور بھی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ابرار ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ہر قسم کی مدد کرتے ہیں، اور پھر دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں، ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اسے آگاہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اگلے کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اس کے لیے اچھا چاہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کو نعمتوں میں سے ایک نعمت ملتی ہے کہ نہ صرف نیکی کی توفیق بلکہ دوسروں کو بھی نیک کام کی نصیحت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، جیسے کہ سورہ عصر میں آتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تو جو ایمان والے ہیں اور جو ابرار ہوتے ہیں، ان کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ نعیم میں ہوتے ہیں، اور فجار اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے برے کاموں کی وجہ سے دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں جل رہے ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی عذاب میں ہوتے ہیں اور آخرہ میں بھی جہنم میں ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو ہر قسم کے برے کام سے، گناہ سے بچا کر رکھیں، جھوٹ، دھوکہ، غیبت، کسی سے نفرت یا حسد رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، گندی زبان استعمال کرنا، برے لفظ بولنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائیاں جھگڑے کرنا، فساد پھیلانا، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اکثر ہم نیکیوں سے اس لیے بھی دور رہتے ہیں کیونکہ ہم یہ جو فالتو بیکار قسم کی جو انٹرٹینمنٹ میں لگے رہتے ہیں، کتنا وقت فضول کا یہ اسکرینز میں بیٹھے رہنا، ٹی وی دیکھتے رہنا، لمبے ڈراموں، اور اکثر تو لوگ پھر اس میں آگے نکل جاتے ہیں۔ نہ صرف وقت ضائع ہوتا ہے، نیکی کے کاموں سے رکتے ہیں، بلکہ گناہ بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی بری چیز دیکھنا، سننا، اس سے گناہ مل رہے ہوتے ہیں، فحش کلام
کلام سننا، بے حیائی کے سینز دیکھنا، یہ سب جو ہے اس میں سے ہم گناہ ہی مل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اسکرین سے ہٹائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول کریں، قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جو جنت ہے اور جہنم اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ آج ہم نے مر جانا ہے رات کو، اور یہ رات ہمارے بستر میں گزرے گی یا پھر ہماری قبر میں، اور کون سی کھڑکی کھلے گی جنت کی یا جہنم کی، معاذ اللہ۔ کون سے وہ اعمال تھے جو ہم کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، کیونکہ انسان کے جو آخری اعمال ہیں نا، اسی کے اوپر اس کا انجام ہوگا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکی کی طرف دوڑیں، اور اگر نیکی نہ بھی ہو سکی لیکن اس کا ارادہ تھا تو اس کے ارادے ہی پر اس کو وہ اجر ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن مجید کے ساتھ لگائیں، اس سے تعلق بڑھائیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کلام کو پھیلائیں، اس کو دوسروں کو سکھائیں، اس کے اوپر عمل کریں، اہل القرآن میں سے ہو جائیں۔ اور سب سے زیادہ ضروری ان آیات سے ہم نے کیا بات سیکھی ہے کہ ہم اپنی کمپنی کو دیکھیں، ہم اپنی کمپنی کو بدلیں اگر ہماری کمپنی میں اچھے لوگ نہیں ہیں، اور ہم نیک وقار کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے سیکھیں، اور نیکیاں کر کے ہم بھی نعمتوں میں شامل ہو جائیں، ان ابرار کی طرح اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نیک لوگوں کا ساتھ عطا کریں، اس دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی، ہمیں بھی ابرار اور اہل القرآن میں سے کر دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر قسم کے گناہ سے اور اس کو ناراض کرنے والی کسی بھی بات سے محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم ان آیات کو صحیح طرح سیکھ سمجھ کر ان کو پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور ہمیں اس علم کو سیکھنے، سمجھنے اور ہماری تمام کوششوں کو قبول فرما لیں۔ آمین یا رب۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی